السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں ملک غضنفر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ اوبر کریم لیموزین میں اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کتنا پروفٹ ہوتا ہے، جو فل ڈیٹیل ہے میں اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ بہت سے لوگ کامنٹس میں بتاتے ہیں، انسٹا پہ آ کے میسیجز کرتے ہیں کہ کیا اگر ہم لوگ وداؤٹ انویسٹمنٹ بھی ہے ہم لوگ اوبر کریم پہ کام کر سکتے ہیں؟ اگر ہم لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کون سی کمپنی میں کریں، اور اس میں کتنا پروفٹ ہوتا ہے، کیا لاس کے بھی چانسز ہوتے ہیں؟ تو اس ویڈیو میں میں آپ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ اپنی جو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ہاں جی، تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، اگر آپ لوگ شوقین ہیں، مطلب اگر آپ لوگ اوبر کریم یا لیموزین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ وداؤٹ انویسٹمنٹ کام کریں، تو بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں، کچھ دبئی میں، وہ بھی چھوٹی سی کمپنی، دبئی میں کچھ کمپنیز ہیں جو صرف ڈرائیور ہائر کر رہی ہوتی ہیں، اس میں سے وہ لوگ آپ کا جو ویزا کاسٹ ہوتا ہے وہ آپ سے چارج کرتے ہیں، اس کے بعد جو آر ٹی کارڈ ہوتا ہے اس کا پروسیس کر کے وہ لوگ آپ کو گاڑی دیتے ہیں، آپ ڈیوائس پہ کام کرتے ہیں اور 30% کچھ کمپنی دیتے ہیں، کچھ 35% دیتی ہیں، تو پھر آپ کی جو سیلری ہوتی ہے وہ 3500 تک آتی ہے، اور آپ دبئی میں بھی لیموزین پہ وداؤٹ انویسٹمنٹ بھی کام کر سکتے ہیں۔ بٹ میں آپ کو یہی سجیسٹ دوں گا، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ لوگ دبئی میں لیموزین اور اوبر کریم کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی خود کی انویسٹمنٹ ارینج کریں۔ اگر آپ کے پاس مجبوری ہے، اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ جا کے جاب کریں، لیکن بٹ جاب کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے آپ کو ایک تو انکم بہت کم ہوتی ہے، اور 6 سے 7 مہینے کے بعد پھر جب آف سیزن آتا ہے تو اس میں سے جو انکم آتی ہے اوبر کریم کی وہ بہت مشکل سے ہوتا ہے، پھر آپ ٹارگٹ جو ہوتا ہے، کمپنی کا ٹارگٹ ہوتا ہے، پھر وہ بھی آپ اچیو نہیں کر سکتے، کیونکہ کام ہوتا نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹورسٹ دبئی میں آتے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دبئی ٹورسٹ کنٹری ہوتا ہے، تو جب ٹورسٹ نہیں آتے تو یہاں پہ کام بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر آپ لوگ جو اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ پورا نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ کسی اچھی کمپنی کے پاس جائیں جن کے پاس بڑے بڑے ہوٹلز ہوتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ جا کے انویسٹمنٹ کریں۔ ہاں، اگر آپ 2 دوست ہیں، 2 کزن ہیں، 2 بھائی ہیں، تو پھر بھی آپ انویسٹمنٹ کریں کسی اچھی کمپنی کے پاس ہوٹلز کے ساتھ۔ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ اوبر کریم پہ کام کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ہوٹلز پہ جا کے ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے آدھا گھنٹہ، 40 منٹ یا 2 گھنٹے، کہ ہم لوگ کنٹینیوسلی کام کریں۔ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اوبر کریم پہ، جیسے آف سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ ہوٹلز پہ موو ہو جائیں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 2-3 ٹرپ مارتے ہیں تو آپ کا ایٹ لیسٹ خرچے جو ہوتے ہیں، ایکسپینسز، یہ کور ہو جاتے ہیں، اور آپ کو کچھ نہ کچھ بچت بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں گاڑی پہ۔ بھائی، جو ہماری کمپنی ہے، جو موسٹلی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے رولز اینڈ ریگولیشن ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ جو ہماری کمپنی ہے 45,000 میں گاڑی دے رہی ہے، اور 7,000 سم تھنگ، جو اراؤنڈ 8,000 ویزے کا چارج کر رہی ہے، اور میرے خیال میں 2,500 آر ٹی کا چارج کر رہی ہے، تو جو ٹوٹل کاسٹ بنے گی وہ اراؤنڈ 55,000 بنے گی۔ یہ ایک بندے کا بتا رہا ہوں، اگر 2 بندے لیں گے تو وہ 70,000 تک بن جاتی ہے۔ اگر آپ 2 بھائی ہیں، 2 کزن ہیں، کچھ 2 دوست بھی ہیں، تو آپ جا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 12 گھنٹے میں کام کرتے ہیں تو اگر ایک بندہ تو بھائی میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ 2 لوگ ہیں اور انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیموزین کا، اور آپ ڈر رہے ہیں، بھائی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ 2 لوگ ہیں اور آپ کے پاس اگر تھوڑی بہت سی انویسٹمنٹ ہے، پیسہ ہے آپ کے پاس اراؤنڈ 50 سے 60 لاکھ روپیہ، اگر آپ کے پاس، میں آپ کو یہ جو ڈیٹیل ہے نا، یہ لائسنس اگر آپ کے پاس ہے، تو اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ پاکستان اور انڈیا بیٹھے ہیں، تو پھر آپ کو فرسٹ آف آل لائسنس لینا پڑے گا۔ لائسنس لے کے پھر آپ اس پروسیس میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ دبئی میں ہیں اور 2 دوست سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کا 65,000 کا خرچہ لگے گا، اور آپ کو جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ 2 سے 3 مہینے کے اندر آپ کو گاڑی دے دیتی ہیں۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ وہ کمپنی ہمیں 1 مہینے میں گاڑی دے رہی ہے، دوسری کمپنی 15 دن میں گاڑی دے رہی ہے۔ بھائی، جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں اس میں آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے، جیسے ہی آپ کا جو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بعد میں ہوتا ہے۔ ایک کمپنی میں آپ نے 5 سے 6 سال کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹی، مطلب اگر آپ ایک کمپنی میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں اور صرف اوبر کریم والی کمپنی میں آپ جا کے انویسٹ کرتے ہیں، 6 سے 7-8 مہینے کے بعد جیسے آف سیزن آتا ہے تو آپ کے پاس نو آپشن ہوگا۔ اگر آپ کسی ایک بڑی کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں جن کے پاس ہوٹلز ہوتے ہیں،
یا جن کے پاس آپشن کے طور پر ہوٹلز ہوتے ہیں، آپ گرمی میں جا کے وہاں بھی کام کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے جو خرچ یا اخراجات ہوتے ہیں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح 2 بندے مل کے آپ کسی بھی کمپنی میں جا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں انکم جو آتی ہے وہ کتنی آتی ہے، اس میں کیا لاس کا خطرہ ہوتا ہے؟ بھائی لاس کا خطرہ یہی ہوتا ہے اگر آپ کام کرنے والے بندے ہیں۔ اگر آپ کام کرنے والے بندے ہیں تو پھر تو لاس کا خطرہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر لاس ہوتا ہے۔ اگر آپ کام کرنے والے بندے ہیں تو پھر اس میں لاس 10% ہے، 90% آپ کو پروفٹ ہے اگر آپ کام کرنے والے بندے ہیں۔ ہاں اگر آپ بولیں کہ میں صبح 6 گھنٹے کام کروں پھر جاؤں پارٹی کروں، کرکٹ کھیلوں، تو پھر لیموزین میں نہیں ہے۔ لیموزین کام منگتی ہے، اس کے بعد آپ کا پیسہ بنتا ہے۔ اگر آپ 2 بندے ہیں، 2 بندے 12 گھنٹے چلائیں، اگر آپ 400-500 ایزلی بندہ کر لیتا ہے، 30,000 بنتا ہے۔ جو اس کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے وہ اراؤنڈ 9,000 درہم آتی ہے، 2 بندوں پہ ڈیوائڈ ہوتی ہے، 3,000 کا پیٹرول لے لیا، 12,000 ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو ایزلی اگر ٹوٹل خرچے ملا کے آپ کو 14 سے 15,000 آتا ہے، 14 سے 15,000 منتھلی 2 بندوں کو بچتا ہے۔ ابھی اگر میں اکیلا چلاتا ہوں اور میں صرف ہوٹلز لائن پہ کام کرتا ہوں، اور میں ہوٹلز پہ بہت کم کام کرتا ہوں کیونکہ میرے گیسٹ ہوتے ہیں، میں آلموسٹ گیسٹ کے ساتھ ہر ٹائم بزی رہتا ہوں۔ تو آپ 2 دوست ہیں، آپ انویسٹمنٹ کریں، 12 گھنٹے گاڑی چلائیں، اس میں سے آپ کو 14,000 15,000 12,000 ایزلی بچتا ہے۔ اگر شرط یہ ہے کہ اگر آپ کام کریں، آپ بولیں کہ گھر بیٹھے رہیں تو پھر آپ کو نہیں بچتا بھائی، پھر آپ کو قسط پڑ جاتی ہے، سیدھی بات ہے۔ کمپنی آپ کو کچھ نہیں کہتی، جب گھر جاؤ، جب گھر سے واپس آؤ، کمپنی کا آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کمپنی کو صرف انسٹالمنٹ چاہیے ہوتی ہے، جو گاڑی کی 3 سال کی قسط ہوتی ہیں وہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں بھائی، جو آپ کا پروفٹ آئے گا وہ آپ کو 6,000 7,000 8,000 ایزلی بچ جاتا ہے، اور سم ٹائم 20,000 تک بھی جاتا ہے اگر آپ اچھے کام کرنے والے ہیں، آپ کی لینگویج اچھی ہے، آپ کیسے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 20,000 ہوتا ہے ہر منتھ، بھائی سم ٹائم 20,000 پہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں گاڑی پہ۔ جو گاڑی ہوتی ہے وہ آپ کی 3 سال کی ہوتی ہے، 3 سال کے بعد آپ کی گاڑی فری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ وہ دونوں مل کے گاڑی لیتے ہیں، 3 سال کے بعد اگر آپ گاڑی سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ گاڑی سیل بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ گاڑی انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں تو گاڑی کی جو انسٹالمنٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 10,000 اراؤنڈ۔ جب گاڑی آپ کی 3 سال کے بعد آپ نے قسطیں پے کر دی تو آپ کی جو گاڑی کی قسط ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ نے صرف RT کو 3,200 یا کچھ دینا ہوتا ہے۔ تو اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی انسٹالمنٹ کے دوران آپ کی جو بچت تھی وہ 15,000 آ رہی، تو ابھی آپ کی جو بچت ہوگی وہ 20,000 25,000 آئے گی، کیونکہ آپ کو سال کا جو 72,000 جو آپ انسٹالمنٹ پے کر رہے تھے تو وہ بھی آپ کو بچ رہا ہے، اور وہ دو بندوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ابھی ہماری کمپنی میں تو کچھ لوگ فری گاڑیاں اٹھاتے ہیں، مطلب آیا 2,10,000 پے کر دیا اور جو بھی آیا اپنے پاس رکھا، بس RT کو وہ جو نمبر پلیٹ کا پیسہ ہوتا ہے اور RT کارڈ کی کچھ فیسز ہوتی ہیں وہی دیتے ہیں، اراؤنڈ 3,000 جو اس کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے فری ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس انسٹالمنٹ مطلب اگر آپ کے پاس کچھ انویسٹمنٹ زیادہ ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس 1 لاکھ ہے، اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ بھی کم آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ آ کے 1.5 لاکھ پے کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم لوگ اگلے جو 4 مہینے ہیں وہ اگلا 50,000 اڑا دیں گے، ہماری انسٹالمنٹ فری کرو، تو ایسا بھی پاسبل ہے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ ابھی تو یہ بھی ہے کہ کچھ انویسٹمنٹ جو اگر کوئی ایسے حضرات بھی ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ گاڑی بک کر کے ڈرائیوروں کو دیتے ہیں، ہاں بھئی آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی گاڑی بک کریں، 2 ڈرائیور ہائر کریں، ان کو بھی دے سکتے ہیں، ان کو بھی بولیں کہ چلائیں، وہ 400-500 کرتے ہیں، اس میں سے بھی آپ اچھا خاصا پروفٹ کما سکتے ہیں۔ یہ چیز انویسٹر حضرات کے لیے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی 5,000 6,000، میں اتنا نہیں بولتا کہ 20,000 بچتا ہے بھائی، اگر 2 بندے چلائیں گے تو ان کے جو خرچے اخراجات ہیں، سیلریز ہیں، وہ سب کچھ نکال کے 5,000 4,000 انویسٹر کو بھی بچتا ہے۔ اگر یہ ہے کہ گاڑی کی کلیننگ صحیح ہو اور گاڑی کو مطلب ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہو تو پھر آپ کو پروفٹ بچتا ہے۔ لیکن سب سے جو بیسٹ ہے، جو بندہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ خود چلائے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 3 سال کے بعد آپ کی گاڑی بھی فری ہو جاتی ہے، آپ بیچ بھی سکتے ہیں، جو آپ نے پیسہ لگایا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا سیو ہو جاتا ہے، اور آپ نے اچھا خاصا پروفٹ بھی بنایا ہوتا ہے، اور اس کا بینیفٹ آپ کو 3 سال کے بعد اور ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی جو پروفٹ ہے 3 سال پہلے 3 سال میں آپ کا پروفٹ 10,000 تھا، تو 3 سال کے بعد آپ کا پروفٹ 20,000 ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی یہ بھی آپ کو بینیفٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی 3 سال کے بعد آپ گاڑی بھی سیل بھی کر سکتے ہیں، وہ گاڑی آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ باہر سیل کرنا چاہتے ہیں
تو میں خود ہوں، میں ہوٹلس پہ کام کرتا ہوں، میری ابھی گاڑی 3 سال ختم ہو گئی ہے، میں ابھی فری گاڑی چلا رہا ہوں، تو میرے مزے ہیں، میری 3000 سمتھنگ انسٹالمنٹ آتی ہے، میں 12-1 بجے کے بعد کام کرنے کے لیے آتا ہوں، سکون سے اپنا کام کرتا ہوں اور جو کماتا ہوں اپنے پاس رکھتا ہوں، جو آر ٹی کی فیسز ہوتی ہیں میں بس وہی پے کرتا ہوں۔ تو اگر آپ بھی 2 بندے مل کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں اچھا خاصا پروفٹ کما سکتے ہیں، بہرحال شرط یہ ہے کہ آپ کام کرنے والے ہوں۔ دبئی میں لیموزین میں اگر آپ کام کر سکتے ہیں، کام کرنے والے ہوں، محنت کرنے والے ہوں، تو اس میں سے پیسہ پروفٹ آپ ایزلی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کام نہیں کرنے جاتے تو پھر آپ لوگ نہیں ہیں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنے اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔